ٹیکس آمدنی بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ حکومتی شعبے میں 4 بڑے پلانٹس کو مکمل استعداد پر چلانے کا بھی مطالبہ۔ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں بجلی بل وصولی آؤٹ سورس کرنے کا مشورہ۔ بجلی اور گیس چوری ختم۔ کیپیسٹیو پاور پلانٹس کو مقامی گیس کی فراہمی بند کریں۔ حکومتی ڈسکوز کی انتظامیہ نجی شعبے کو دینے کا ٹائم فریم بھی مانگ لیا۔ پاکستانی حکام نے عالمی مالیاتی ادارے کو بجلی اور گیس کے قرض منجمد رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے عملے کی بجائے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ 5 سال کا معاشی روڈ میپ پیش۔ مہنگائی میں کمی، غربت کی تخفیف اور روزگار کی فراہمی روڈ میپ کا حصہ۔ وزیر اعظم کا تمام سٹیک ہولڈر سے اس پلان پر عمل درآمد کے لیے مشاورت کرنے کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا، ڈیجیٹلائزیشن اور جدت سے محصولات زرعی شعبے میں فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں گے۔ نقصان میں چلنے والے حکومتی اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر نجکاری کی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی۔ سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی میں 8، خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21 اور اقلیتوں کی 4 نشستوں سے محروم ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، بانی چیئرمین سے سینٹ الیکشن پر مشاورت ہوئی، سینٹ امیدواروں کے نام کا جلد اعلان کریں گے۔ شعیب شاہین کہتے ہیں، مخصوص نشستوں سے متعلق ہر قانونی راستہ اپنائیں گے۔ سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات۔ پیپلز پارٹی کے 4، نون لیگ اور جے یو آئی کا 1 سینیٹر منتخب۔ اسلام آباد کی نشست پر یوسف رضا گیلانی 204 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب۔ سیف اللہ دھاریجو اور اسلم آبڑو سندھ، عبدالقدوس بزنجو بلوچستان سے سینیٹر کا انتخاب جیت گئے۔ مسلم لیگ نون کے دوستین ڈومکی اور جے یو آئی کے عبدالشکور بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی 15 سے 16 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 19 مارچ کو ہوگی۔ سینٹ انتخاب 2 اپریل کو ہوں گے۔ بجٹ منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج طلب اجلاس 15 مارچ صبح 11 بجے ہوگا، جس میں حکومت بجٹ کی منظوری لے گی۔ گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات کا خیر مقدم۔ صدر آصف زرداری نے کہا، یہ احسن شروعات ہے، ہم اختلافات دور کرنے کا سوچیں۔ ہمیشہ پاکستان کو اولین ترجیح دینے کا حامی رہا ہوں۔ وقت آ گیا ہے ہم لوگوں کو امید دلائیں کہ جمہوری عمل کام کر سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا چین کے صدر شی جن پنگ کو خط۔ چینی صدر کی جانب سے تہنیتی پیغام پر شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف زرداری نے کہا، چین کے ساتھ سدا بہار شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک کی مضبوط دوستی علاقہ یمن استحکام اور ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ سندھ حکومت کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وفاقی حکومت نے چیئرمین ارسا کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ہم ارسا کا کنٹرول وفاق کو دینے کے حق میں نہیں۔ ظفر محمود کو چیئرمین ارسا لگانا کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، علی امین گنڈا پور صوبے کے حق کی بات کریں، وفاق سے محاذ آرائی نہ کریں۔ نگران حکومت کے دور میں امن و امان کی صورتحال زیادہ خراب ہوئی۔ نون لیگی قائد نواز شریف کے صاحبزادوں کے لیے بڑا ریلیف۔ حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے پاناما ریفرنسز میں دونوں ملزمان کے اشتہاری ہونے کا سٹیٹس بھی تبدیل کر دیا۔ حسین نواز کہتے ہیں، کبھی پاکستانی شہری ہونے سے انکار نہیں کیا، ہمیں بغیر کسی کیس کے جلا وطن کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول ایجوکیشن کونسل کی تشکیل 9 کی منظوری دے دی۔ پنجاب کریکولر ونگ کی
ریسٹرکچرنگ بھی منظور۔ مریم نواز کتابوں کی فراہمی میں تاخیر پر برہم، سرکاری اسکولوں میں مارننگ اسمبلی بحال کرنے کا حکم، طلباء کو ڈبہ بند دودھ دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سڑکوں کی تعمیر و مرمت سے متعلق اجلاس۔ مریم نواز نے پنجاب کی بڑی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ایک بار ہیلی کاپٹر پر دفتر گئی، روز نہیں جائیں گی۔ عظمیٰ بخاری کی وضاحت، کہا روٹین میں مریم نواز سڑک سے ہی دفتر آیا جایا کرتی ہیں۔ ریگولر ہیلی کاپٹر استعمال کرنے سے متعلق سوشل میڈیا کی خبر جھوٹی ہے۔ سیکیورٹی SOPs کے تحت آئندہ بھی مریم نواز کبھی ہیلی کاپٹر پر جا سکتی ہیں۔ چوہدری پرویز الہی کا PP 32 گجرات سے ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کمرہ عدالت میں کاغذات نامزدگی پر دستخط کر دیے۔ گجرات میں PP 32 کی نشست چوہدری سالک نے چھوڑی ہے۔ صدر PTI نے عدالت پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی غیر آئینی ہے۔ کراچی نارتھ ناظم آباد سے لاپتہ کم سن بہن بھائیوں کی واپسی کا کیس۔ عدالت کا بچوں کو خالہ کے حوالے کرنے کا حکم۔ بچوں کی خالہ کو 5 لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بچوں کی والد اور ماموں کے وکلاء کے دلائل کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ لاہور میں ڈاکو راج، ہربنس پورہ میں ڈاکو گھر سے 80 تولے سونا لوٹ کر فرار۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ ادھر سمن آباد میں ڈاکو کی کم سن بچے کے سامنے فیملی سے گن پوائنٹ پر واردات، بچہ روتا رہا۔ ڈاکو نے خاتون کے ہاتھوں اور کانوں سے زیورات اتروا لیے۔ رمضان میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو، شہر لگے رمضان بازار بھی شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ پھلوں کو بھی دسترخوان کی زینت بنانا محال۔ انتظامیہ ریٹس کنٹرول کرنے کی بجائے صرف فوٹو سیشن تک محدود۔ امریکہ کو بھارت کے شہریت ترمیمی ایکٹ کے نوٹیفیکیشن پر تشویش۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں، ایکٹ کے قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔ اس ایکٹ کو کیسے نافذ کیا جائے گا؟ مذہبی آزادی کا احترام، قومیت کے لیے برابری کا سلوک بنیادی جمہوری اصول ہے۔ پاکستان سے متعلق سوالات پر کہا، پاکستانی انتخابات پر سماعت 20 مارچ کو ہو رہی ہے۔